السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہا یاری رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا خوفناک ناول۔ جوزف نے جب یہ بات عمران کو بتائی کہ ہمیں ادھر قید کر دیا گیا ہے تو عمران بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اچانک سے عمران کے ذہن میں یہ آیا کہ جو میں نے جنات کے قبیلے کے آگے انکار کیا تھا، ضرور ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہے، یعنی اکتاش کا۔ اکتاش نے ہمیں ادھر قید کر دیا ہوگا کیونکہ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور عمران دل ہی دل میں معافی مانگنے لگا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے معافی مانگوں گا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس کے ذہن میں نہ ہی روشنی کی طاقت کا نام آ رہا تھا اور نہ ہی دوسرا مقدس کلام۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پڑ گیا ہو۔ تمہاری بات درست ہے، ہم کسی شیطانی چکر میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب ہم نے یہاں سے بہرحال نکلنا ہے۔ اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف بھی کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ جہاں وہ موجود تھے خاصی روشنی سی ہو گئی تھی۔ یہ روشنی چھت کے قریب سے آ رہی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے دیکھا یہ ایک خاص بڑے کمرے کی دیوار یعنی کچی مٹی کی تھی، لیکن اس میں سے نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ عمران نے دیواروں پر ہاتھ مارا لیکن دیواریں بے حد موٹی اور مضبوط تھیں۔ عمران کے جسم پر رات کا لباس تھا، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہ تھا، حتیٰ کہ خنجر بھی نہ تھا، اور ظاہر ہے ناخنوں میں موجود جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس مضبوط دیوار کو کھودنے میں ناکام تھی۔ ابھی عمران جائزہ لے ہی رہا تھا، اچانک سے چھت کے قریب سے جہاں سے روشنی دیوار سے نکل کر اندر آ رہی تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس کے ساتھ ہی تیز روشنی اندر آنے لگی۔ عمران اور جوزف دونوں چونکہ ادھر دیکھنے لگے، دوسرے لمحے کھڑکی میں سے ایک بوڑھے آدمی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ ایک افریقی تھا، لیکن اس کے چہرے پر شیطانیت تھی، شیطانیت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی عجیب سی ساخت نما ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جیسے سپرنگ کو لپیٹ کر سر پر رکھا ہو۔ تم دونوں سیاہ مبدد میں ہو، اب تم دونوں یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے، یہاں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے۔ اس بوڑھے نے گونجدار آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرا نام یابس ہے اور میں سیاہ مبدد کا پجاری ہوں، اس بوڑھے نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں کیوں قید کیا ہے اور کس نے ایسا کرنے کو کہا ہے؟ یہ سب کچھ بڑے شیطان کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ بڑے شیطان جناب نے موک کو حکم دیا تھا تمہیں ہلاک کیا جائے کیونکہ اخنوق قبیلے کے سردار کنٹیلیا کے خلاف تمہاری امداد حاصل کر رہا تھا۔ سردار کنٹیلیا بڑے شیطان کا خاص چیلا ہے، اس لیے بڑے شیطان نے منصوبہ بنانے کے لیے مجھ جیسے ماہر کو حکم دیا تمہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیا جائے گا۔ چونکہ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں تھیں اس لیے وہ تمہیں اس پر براہ راست ہاتھ نہ ڈال سکتے تھے۔ چنانچہ جناب موگ نے افریقہ کی سب سے بڑی شیطانی جادوگرنی وٹولیا کی خدمت حاصل کی اور وٹولیا نے تمہیں تمہاری خواب گاہ سے اٹھا کر جہاں پہنچا دیا۔ تمہارا یہ افریقی ساتھی وچ ڈاکٹر جو کہ ایک پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے جناب موگ کو خطرہ تھا کہیں یہ تمہاری مدد نہ کرے اور تمہیں یہاں سے نکلوا کر لے نہ جائے۔ اسے بھی تمہارے ساتھ ادھر ہی پہنچا دیا۔ یہاں نہ کوئی باہر کا آدمی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کوئی وچ ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی روشنی کی طاقت تمہیں ادھر کوئی مدد نہیں دے گی۔ تم یہیں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے۔ اس بوڑھے پجاری یابس نے تفصیلاً بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم انسان ہو یا جن؟ یہ عمران نے پوچھا اس سے۔ تمہارے اس سوال کا جواب یابس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ میں نے تمہیں یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں کہ تم خام خواہ ادھر سے نکلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ساری کوشش ناکام جائے گی۔ البتہ اگر تم اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دو گے تو پھر تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے اور شیطانی طاقتیں بھی پھر تمہارا ساتھ دیں گی۔ اور اب میں کل آؤں گا، اس بوڑھے پجاری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ پھر وہ کھڑکی جو کھلی تھی بند ہو گئی۔ یہ انسان نہیں تھا، یہ کالی طاقت تھی، شیطانی مبدد کی کالی طاقت۔ یہ جوزف نے عمران سے کہا۔ جو کچھ بھی تھا اس بارے میں بہت غور کر لیں گے، فی الحال یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، یہ عمران نے جوزف سے کہا۔ شیطانی سیاہ مبدد سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے،
یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جوزف نے یہ بات عمران سے کہی کہ دنیا کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، چپ کرو اور مجھے سوچنے دو۔ جوزف خاموش ہو گیا۔ عمران واقعی یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں بہرحال کوئی نہ کوئی دروازہ موجود ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو اندر لایا گیا ہو۔ عمران اس دروازے کی تلاش ادھر ادھر کرنے لگا، پھر اسے خیال آیا جہاں کھڑکی کھلتی ہے وہاں دروازہ ضرور ہوگا۔ یہ کمرہ زمین کے اندر کنویں کے اندر بنایا گیا ہو۔ جوزف تو مجھے کندھوں پر اٹھا لو، اس جگہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں جہاں اس سے بڑے پجاری نے بات کی تھی، عمران نے کہا۔ جو جوزف نیچے بیٹھ گیا، عمران اس کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ جوزف کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عمران کے ہاتھ چھت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چھت کافی بلندی پر تھا۔ عمران نے واپس نیچے چھلانگ لگا دی۔ باس ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ او ٹھہرو، رک جاؤ، ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، یکایک جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے کمرے کی ایک دیوار پر اپنی انگلی سے کچھ عجیب لکھنا شروع کر دیا، بڑی بڑی لکیریں ڈالنی شروع کر دیں۔ عمران یہ اب خاموشی سے کھڑا ہوا جوزف کا سارا کھیل دیکھ رہا تھا۔ وہ لکیروں کو عجیب انداز میں ڈال رہا تھا جیسے کوئی نشان بنا رہا ہو، اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باس، ابھی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں گے، جوزف نے انتہائی یقین بھرے لہجے میں کہا۔ پھر 4 منٹ کے بعد ہی یکایک ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ کمرے کے اندر مٹی کے بادل چھا گئے۔ عمران بے اختیار سانس روک لیا اور یہاں سے اگلے لمحے میں نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ مٹی کے گہرے بادل ہٹ گئے۔ واقعی سامنے والی دیوار کافی بڑی تھی، جو کہ ایک ہی لمحے میں غائب ہو چکی تھی، اور سامنے جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ویری گڈ جوزف، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تیزی سے اس سوراخ سے نکل کے دوسری طرف آ گئے۔ اس کے پیچھے جوزف بھی باہر آ گیا۔ وہ واقعی گھنے جنگل میں موجود تھے۔ جس جگہ سے نکلے تھے وہ واقعی ہی ایک مبدت تھا۔ باہر آتے ہی عمران کے ذہن پر جیسے کوئی چیز کالا پردہ ہٹ گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ باس، مجھے یاد آ گیا تھا، ایک بار ڈاکٹر وچ حقانی نے مجھے بتایا تھا کہ ماجورا کا نشان جس جگہ پایا جائے وہ جگہ شیطانی اور گندی روحوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دیوار پر ماجورا کا نشان بنا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وچ ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور اس کے کرنے سے ہم اس قید سے آزاد ہو گئے۔ جوزف انتہائی مسرت بھرے لہجے میں یہ باتیں عمران کو بتا رہا تھا۔ وچ ڈاکٹر حقانی روحوں کا عامل تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، ویری گڈ۔ عمران نے جوزف سے کہا کہ تو اپنے دوست وچ ڈاکٹر حقانی کا بہت شکریہ ادا کرنا، اس نے تمہیں یہ بات بتائی تھی جو آج ہمارے کام آ گئی۔ آؤ اس مبدت کو دیکھیں، وہاں وہ بوڑھا پجاری ضرور موجود ہوگا۔ جس پر جوزف نے کہا، نہیں، اب ہم دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے۔ ہمیں اگر ادھر داخل کسی چیز نے کر دیا تو ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ جوزف نے خوف زدہ لہجے میں کہا، فکر مت کرو، اب یہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ مبدت کی دوسری طرف پہنچ گیا، لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مبدت چاروں طرف سے بند تھا۔ اس میں کوئی دیوار موجود نہیں تھی، اس کا کوئی دروازہ موجود نہیں تھا۔ عجیب سلسلہ تھا۔ بہرحال ہم کسی آباد جگہ پہنچنا چاہیے۔ عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے یہ سوچ کر ٹھنڈی آب بھر کر خاموش ہو گیا، جہاں سے قریب ہی کوئی آبادی موجود ہو شاید۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ اوکے باس۔ جوزف نے ایک گہرا سانس لیا اور خوشبو سونگھ کر بتا دی کہ قریب میں ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ جوزف کی اس کی خصوصیت تھی، وہ خوشبو سونگھ کر بتا دیتا تھا، کیونکہ وہ جنگل میں رہنے کا ماہر تھا۔ واقعی ہی قریب میں ایک آبادی موجود تھی۔ عمران جوزف کے پیچھے چل پڑا۔ ویران علاقے میں بنے ہوئے مبدت کے ایک کمرے میں موگ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پر شدید غصہ اور خوفناک لہجہ تھا۔ اس کے چہرے پر عام حالات میں جلنے والی آگ کے شعلے اس وقت زیادہ تیزی سے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے میں ایک دھواں سا واضح ہوا، اور اس کے بعد جابس اندر آ گیا اور کہنے لگا، میرے آقا، میں آپ کے آگے حاضر ہوں۔ وہ لرز رہا تھا
اور وہ موگ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آقا موگ، تمہارا خادم حاضر ہے، یابس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ موگ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ تو تم ناکام رہے، تم ان دونوں انسانوں کو شیطانی مبدت سے باہر نکلنے میں نہیں روک سکے، موگ نے انتہائی غصے کے لہجے میں کہا۔ آقا، میں تو مطمئن تھا وہ کسی صورت بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، لیکن نہ جانے کس طرح وہ نکل گئے۔ میں جب گیا تو عقبی دیوار گر چکی تھی، وہ دونوں غائب تھے، یابس نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ناکام ہو اور اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ موگ نے یہ بات یابس سے کہہ دی تھی۔ خادم کیسے جان لے سکتا تھا آقا؟ یابس نے کہا۔ مجھے بڑے شیطان نے دوبارہ نکال دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے اگر میں 1 ماہ کے اندر اندر اس انسان کو ہلاک نہیں کروں گا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے۔ اب موگ بہت پریشان تھا۔ یہ بات موگ نے یابس سے کہی۔ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کا پہرا دے سکتے تھے، لیکن تم اس میں ناکام رہے۔ اب میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اور یابس کے جسم کے اوپر موگ نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ میرے آقا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے مت کریں، میں تمہیں فنا کر دوں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ سب تمہاری ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ موگ انتہائی غصے میں چلا رہا تھا۔ آقا، میں یابس ہوں اور یابس کا مطلب ویران ہوتا ہے، اس لیے میں ویرانے میں تو کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے گھنے جنگل میں بھیج دیا، میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ اسی لیے مجھے ویرانے میں آنا پڑا۔ اسی دوران وہ دونوں نکل گئے۔ یابس نے اپنے طور پر دلیل دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب کہ تم آقا موگ کے سامنے غلطی کو ماننے کے بجائے اس کو جواب دے رہے ہو اور مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ نہیں آقا، میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ جاؤ، تم یہاں سے جاؤ اور فنا ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ موگ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یابس کے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ پھر وہ یہ چیخیں جو کہ انتہائی مدھم ہونے لگیں، سسکیوں میں تبدیل ہونے لگیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں میں ہی یابس جو کہ یہاں موجود تھا، وہاں پر ایک راکھ کا ڈھیر رہ گیا۔ موگ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو راکھ اس طرح ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی جیسے کمرے میں تیز ہوا چل رہی ہو۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اس کا خاتمہ کروں؟ موگ نے بڑے خوفناک لہجے میں یہ سوچا اور یہ جواب دیا کہ اس کے مقابلے کے لیے لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ ایک انسان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے موگ نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ایک ہوٹل میں تھا، ایک شاندار ہوٹل کے عقبی گلی کے اندر موجود تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی شاندار لباس تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر تیزی سے اسی ہوٹل کی کسی اندر والی گلی کے اندر مڑ گیا۔ وہ کافی بڑا ہوٹل تھا۔ ہوٹل کے سامنے اس کو ایک گاڑی نظر آئی جس کو دیکھ کر موگ فوراً ہوٹل کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں پر کافی عورتوں اور مردوں کا ہجوم تھا۔ موگ بڑے وقار بھرے انداز میں لوگوں کے ان ہجوم کے اندر گھس گیا اور اس کے بعد دوبارہ ہوٹل کے اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک بلند قد کا انگریز لڑکا تھا جس کا چہرہ انتہائی سرخ اور بال سنہری تھے۔ موگ اس کو اپنے ساتھ ایک دروازے میں لے آیا اور جیسے ہی دروازے تک آیا تو وہ کمرہ کھل گیا اور وہ دونوں کمرے کے اندر چلے گئے۔ تم کون ہو؟ شکل سے غیر ملکی لگتے ہو، دروازہ بند کر دو، موگ نے یہ اس انگریز لڑکے سے کہا۔ بیٹھو، تمہارے فائدے کا کام ہے، موگ نے اس طرح اس سے کہا۔ وہ غیر ملکی شخص حیران رہ گیا۔ موگ کہنے لگا، میرا تعلق مصر سے ہے اور میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں۔ تمہارا نام کلائیڈا ہے اور تم ایک تنظیم سے تعلق رکھتے ہو۔ اس تنظیم کا یہ پیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور آج بھی تم ادھر کسی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ بات سن کر کلائیڈ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے، آپ نے اس کو ضرور کمپلیٹ کرنا ہے اور میرے اس چینل کو بھی آپ نے اسی طرح سپورٹ کرنی ہے جیسے نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نماز،
درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارا قدم چومیں گی. ایک دن ادھر ناول اپلوڈ کروں گی اور کوشش کروں گی کہ ریگولر سٹوری شیئر کروں آپ سے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.